سعدیہ اور شاہ رخ کی فیس بک پر چیٹنگ کے دوران دوستی ہوئی تھی۔ شاہ رخ اسٹوڈنٹ ویزے پر امریکہ گیا ہوا تھا اور سعدیہ کے والدین کافی عرصے سے وہاں مقیم تھے۔ فیس بک پر پہلے تو رسمن ہیلو ہائے کا سلسلہ شروع ہوا، بعد میں یہ شناسائی گہری دوستی اور اس کے بعد محبت میں تبدیل ہو گئی۔ اس میں اتفاق سے وہ دونوں امریکہ میں ایک ہی بلڈنگ میں رہتے تھے، اس لیے جلد ہی ان کے درمیان میل ملاپ کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ شاہ رخ اور سعدیہ نے محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر آپس میں شادی کا فیصلہ کر لیا، لیکن سعدیہ کے والد کو یہ رشتہ قبول نہیں تھا اور وہ مسلسل انکار کر رہے تھے۔ نہ صرف انکار بلکہ انہوں نے سعدیہ پر سختی بھی شروع کر دی تھی کہ وہ شاہ رخ سے نہ مل سکے۔ وہ دونوں محبت کے ہاتھوں مجبور تھے اور ہر حالت میں شادی کرنا چاہتے تھے، چنانچہ شاہ رخ اور سعدیہ نے مل جل کر میرج لائسنس جاری کروا لیا۔ لڑکی کے والد کے انکار کے باوجود دونوں نے کورٹ میرج کر لی۔ 9 جون 2009 کو سعدیہ اور شاہ رخ کا نکاح حافظ مطیع اللہ خالد نے پڑھا دیا اور اس طرح دونوں شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ نکاح کی تقریب میں شاہ رخ کے والد نے بھی شرکت کی۔ نکاح کے بعد سعدیہ شاہ رخ کے ساتھ جانے کے بجائے اپنے گھر چلی گئی۔ کئی دن تک سعدیہ نے نکاح والی بات گھر والوں سے چھپانے کی کوشش کی، لیکن سعدیہ کے والد کو شک ہو گیا کیونکہ سعدیہ کے معمولات زندگی بدلتے جا رہے تھے۔ وہ چھپ چھپ کر اپنے شوہر سے ملاقات کرتی تھی۔ سعدیہ کے والد کو شک ہوا کہ وہ شاہ رخ سے ملاقات کرنے سے باز نہیں آ رہی، تو انہوں نے اس کے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی اور شاہ رخ کو گھر بلا کر دھمکی دی کہ اگر اس نے سعدیہ سے ملاقات ترک نہ کی تو وہ اسے امریکہ سے نکلوا دیں گے۔ اس دھمکی کے بعد سعدیہ کے والدین نے اپنی بیٹی کو چپکے سے پاکستان بھجوا دیا۔ سعدیہ کو پاکستان گئے ہوئے 2 ماہ کا عرصہ ہو رہا تھا اور شاہ رخ سے اس کا کوئی رابطہ نہیں تھا۔ پھر اس نے سعدیہ کی تلاش میں پاکستان جانے کا فیصلہ کیا، لیکن ابھی شاہ رخ اور اس کے والد کی پاکستان واپسی میں صرف 5 دن رہ گئے تھے کہ سعدیہ اچانک امریکہ واپس آ گئی۔ اس نے شاہ رخ سے رابطہ کیا اور وہ شاہ رخ اور اس کے والد کے ساتھ دوبارہ پاکستان آ گئی، جہاں گھر میں شادی اور ولیمے کی باقاعدہ تقریب ہوئی جس میں شاہ رخ کے رشتہ داروں اور دوستوں نے شرکت کی۔ یہ ہیں وہ مناظر جب گھر میں بہو آنے کی خوشی میں شاہ رخ کے گھر تقریب سجائی گئی۔ شاہ رخ کے والد اور والدہ بہو سے خوش تھے اور اس کا ہر ممکن خیال رکھتے تھے۔ پھر ایک دن شاہ رخ اور سعدیہ عمرہ ادا کرنے سعودی عرب چلے گئے۔ سعدیہ کا اپنے والدین سے رابطہ بالکل کٹا رہا۔ پھر ایک دن ہائی کورٹ آف سندھ سرکٹ حیدرآباد میں بغدادی لیاری کراچی کی رہائشی نے ایک درخواست دائر کی کہ اس کی امریکی نژاد بھتیجی سعدیہ کو اس کے شوہر شاہ رخ نے حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے اور اسے شک ہے کہ سعدیہ کو ہلاک کیا جا سکتا ہے، لہذا سعدیہ کو بازیاب کرایا جائے۔ عدالت کے حکم پر پولیس نے یوسف ہائٹس لطیفہ آباد نمبر 8 کے ایک فلیٹ پر چھاپہ مار کر سعدیہ کو اپنی تحویل میں لے لی۔ یہ ہیں وہ مناظر جب رات کی تاریکی میں پولیس نے چھاپہ مار کر سعدیہ کو برآمد کر دیا تھا۔ کیا واقعی شاہ رخ نے سعدیہ کو حبس بیجا میں رکھا ہوا تھا یا سعدیہ کے چچا نے اس کے والد کے کہنے پر حبس بیجا کا الزام لگایا؟ اس کے بارے میں شاہ رخ، اس کے والد، رشتہ دار اور پڑوسیوں کا کہنا ہے کہ سعدیہ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں تھی اور شاہ رخ کی ماں بھی اپنی بہو سے اچھا سلوک کرتی ہے۔ میں نے دیکھا بھی نہیں ایسی باتیں میں ہنسا ہے، ہم لوگ کا ساتھ باتیں کی ہے، امی کے ساتھ، میرے ساتھ، بہنوں کا ساتھ، بھائی کے ساتھ، ایسی بات ہی نہیں تھا۔ بہت اچھا رکھا ہوا تھا اس کو، بہت خوش رکھا ہوا تھا، کوئی ایسی بات ہم نے دیکھی نہیں ہے، بہت خوش تھی وہ۔ پولیس نے عدالت کے حکم پر سعدیہ کو عدالت میں پیش کر دیا۔ شاہ رخ بھی عدالت میں موجود تھا۔ وہ یہ سننا چاہتا تھا کہ اس کی بیوی اور اس کی محبت کیا بیان دیتی۔ اسے پورا یقین تھا کہ سعدیہ عدالت میں اس کے حق میں بیان دے گی، پھر وہ بیوی کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے گھر لے جائے گا، زمانے کی آنکھ سے بچا کر رکھے گا، اس کے ناز اٹھائے گا اور اس کی ہر طرح سے حفاظت کرے گا۔ وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اسے اور سعدیہ کو محبت کی شادی کی سزا دی جا رہی تھی۔ اس کے کانوں میں وہ نغمہ بھی گونج رہا تھا جو سعدیہ کبھی کبھی گنگنایا کرتی تھی۔ شاہ رخ گہری سوچ میں تھا۔ اسے امریکہ میں گزرے ہوئے دن یاد آ رہے تھے جب وہ دونوں چھپ چھپ کر ملاقاتیں کیا کرتے تھے۔ وہ تصویریں شاہ رخ کی نگاہوں کے سامنے سے گزر رہی تھیں
जो उसने और सादिया ने साथ खिंचवाई थी। रूसी जोड़े में वो कितनी खूबसूरत लग रही थी। उसे पूरा यकीन था कि अदालत के रूबरू सादिया अपने शौहर पर लगाए गए झूठे इल्जाम को मुस्तरद कर देगी, और फिर वो वक्त भी आ गया जब सादिया ने चैम्बर में अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। शाहरुख बाहर बेचैनी से सादिया के बयान का इंतजार कर रहा था कि अचानक सादिया अपने चचा की निगरानी में कमरे अदालत से बरामद हुई। उसने चेहरे पर नकाब डाली हुई थी। शाहरुख ने आगे बढ़कर सादिया से बात करने की कोशिश की, लेकिन सादिया के चचा उसे सबसे बचाते हुए गाड़ी में डालकर नामालूम मकाम की जानिब चले। फिर अचानक शाहरुख को पता चला कि सादिया ने अदालत के रूबरू उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट के नोटिस पे इन्होंने पुलिस को ये कहा कि उसको जान से मार देने की हमको खदशा है कि वो जान से मार देंगे। पुलिस ने लड़की बरामद कर दी और आज पेश कर दी है। लड़की ने अपना बयान दिया है कि वो अपने चचा के साथ जाना चाहती है। सादिया ने किसी दबाव के तहत या अपनी मर्जी से अपने शौहर के साथ जाने से इनकार कर दिया था, लेकिन वो अपने शौहर की एक निशानी अपने साथ जरूर ले गई थी, जिसने अभी दुनिया में आंच भी नहीं खोली। शाहरुख के वालिदैन अपने बेटे की बर्बादी पर अश्कबार हैं। अपने आप को देखें उन्हें ये सब चीजों से क्या मिला, और फिर फैसला करें कि उनके हक में क्या बेहतर है, यहाँ आना बेहतर है या वहाँ रहना बेहतर है उनके लिए। अपने सोचें तो सही ना अपनी जिंदगी के बारे में कि क्या हुआ। ये सब कुछ भी हासिल नहीं है इन चीजों से। आज भी मेरी बेटी है, मेरे दरवाजे हमेशा उसके लिए खुले रहेंगे, लेकिन वो जाहिर है जिसके बाप ने मेरे बेटे को कबूल नहीं किया, आज तक वो कबूल नहीं करता, नफरत करता है, तो वो उसके बेटे के साथ क्या सलूक करेगा? वो लोग उसको जान से मार देंगे। तो मैं तो ये सलाह करूंगा कि मीडिया से भी केस में हमारा साथ दे, कुछ नहीं तो हमें हमारा बच्चा दिला दिया जाए इस तरह, और लड़की को जब तक डिलीवरी ना हो उसको दारुल-ए-मान भेज दिया जाए। यह है शाहरुख, जिसके बकौल सादिया ने उम्रे के मौके पर एक साथ जीने और मरने की कसम खाई थी। अदालत के अहाते में शाहरुख से जब सादिया के फैसले के बारे में पूछा गया तो उसने जो जवाब दिया वो ये है। इस सबसे बात हुई है, उनकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जहां तक मुझे समझ में आया, उन्होंने जब अपनी पिटीशन फाइल करी थी उन्होंने वो वापस ले ली, और सिर्फ उन्होंने ये दरखास्त की कि वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती मेरी वाइफ। तो ये कि लेकिन जो उनके लॉयर हैं उन्होंने मुझे बोला है कि वो उनके चचा से टाइम लेंगे एंड विल रिकंसिडर, हम इस बात को आपस में बैठ के उसको सेटलमेंट करेंगे। मैं यही चाहता हूँ कि मेरी वाइफ मेरे पास वापस आ जाए ऑफ कोर्स, और मैं क्या चाहूँगा। मोहब्बत की इस कहानी में जुदाई का ये मोड़ किसी मिलाप की सड़क का मोड़ साबित होगा या मुस्तकिल जुदाई का संगे मील, ये बात अभी नहीं कही जा सकती। अलबत्ता इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये गम नहीं है कि हम दोनों एक हो न सके, ये रंज है कि कोई दरमियान में भी न था।